مدد صاحب؟ دیکھیے زیادہ باتیں تو سب ہمارے دوستوں نے کر لی ہیں. بنیادی طور پہ مسئلہ جو ہے ایران پہ سینکشن سخت سے سخت کی جا رہی ہیں. جو بھی ظاہر ہے بھارت کو بھی یہ فیل ہوا. ہم تو بہت پہلے ہی گیس پائپ لائن والے منصوبے سے دستبردار ہو گئے سینکشن کی وجہ سے. ہم نے اس چیز پر کوئی پوزیشن ہی نہیں لی کہ ہم اس چیز پر سٹینڈ کرتے. اور اگر یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ کیونکہ ایران نے اپنی سائٹ کو تو کمپلیٹ کر لیا تھا, ہم اپنی سائٹ نہ کمپلیٹ کر سکے اور چیزیں ایبنڈنٹ ہو گئیں اسی طریقے سے. اس وقت جو صورتحال ہے اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بھارت وہاں سے نکل گیا. اس وقت یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایران میں ہو کیا رہا ہے. بھارت اگر نکل بھی گیا اور ایران پر جو ہے اگر اٹیک ہو جاتا ہے, ایران کے اندر کوئی رجیم چینج کی چیزیں ہو جاتی ہیں, تو امپورٹنٹ وہ ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ بھی ہوگا, وہ جو صورتحال ہوگی اس سے آپ کس طرح آزما ہوں گے, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم تو گوادر کی بات کر رہے ہیں, گوادر پہ ہم سال سے کام کر رہے ہیں گوادر پہ, لیکن گوادر اس طریقے سے ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے. اس کے بھی بہت سے ریزنز ہیں. ظاہر ہے انٹرنل اسٹرائف بھی ہے, ایون ادروائز بھی ہے. اس میں ہم نے تو جو ہماری آلریڈی پورٹ تھی ہم اسی کو ڈیولپ نہیں کر رہے. کراچی پورٹ کو ہم نے تو اس کو ہی ڈمپ کر دیا ہے ایک طریقے سے اگر ہم دیکھیں. تو یہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں انڈیا کا ظاہر مسلسل ایک لاس ہے. انڈیا کا اسٹریٹجکلی لاس بھی ہو رہا ہے. انڈیا کی جو ٹرمپ کے آنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے انڈیا اور یو ایس کی, وہ ظاہر ہے اس سے انڈیا کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کسی پریزیڈنٹ کے آنے سے, ایک پریزیڈنٹ کے آنے سے, اور آلٹرنیٹ بھی انڈینز دیکھ رہے ہیں. ہمیں صرف یہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران میں آنے والی تبدیلیاں, ایران میں ہونے والی صورتحال, ایران پہ لگنے والی پابندیوں سے آپ کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ مسلسل آپ اکنامکلی دیکھ لیں, آپ جس طرح میں نے گیس پائپ لائن کا, ہمیں 100% نقصان ہی ہوا ہے نا. گیس پائپ لائن ابھی تک نہ کافی عرصہ ہو گیا نہ چل سکی ہے, نہ وہ منصوبہ آگے بڑھ سکے, اسی وجہ سے ہاں اسی لیے نا کہ ہم نے اس کے اوپر, ہمیں میرا خیال ہے اس کے اوپر پوزیشنز لینی چاہیے تھی جو ہم نہیں لے سکے. ہم چاہے اقوام متحدہ جاتے, چاہے امریکہ سے بات کرتے, کیونکہ آپ کے لیے یہ بڑا کروشل تھا. اور ہم آج جو بھی اس وقت جو بھی چابہار میں ہو رہا ہے, اگر ہم دیکھیں تو گوادر کی, جس طرح اور بھی دوستوں نے کہا کہ گوادر ایک طریقے سے چابہار جو ہے وہ گوادر کی ضد تھا, اور بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ گوادر ڈیولپ نہ ہو. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں گوادر ڈیولپ ہوگا, گوادر ایکٹیو ہوگا, ریوائیول آف گوادر ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اس صورتحال میں. لیکن اس وقت فی الفور جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ایران پہ جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے اسی لیے انڈیا نے پل آؤٹ کیا ہے. اس وقت جو ایران پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے وہ میرے لیے وہ میرے نقطۂ نظر سے ہمارے لیے سب سے الارمنگ سچویشن ہے. محمد علی صاحب کافی دیر سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, پلیز ایز بریفلی ایز پاسبل. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو معاشی ایسپیکٹ ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے کہ جو معاشی پابندیاں ایران پر بہت بڑھ رہی ہیں, اس کے نتیجے میں بہت سے جو امریکہ کے پارٹنرز ہیں وہ ان پابندیوں کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ایران سے نکل رہے ہیں. یہ تو ایک ڈیفینیٹ فیکٹر ہے. لیکن جو پاکستان کے لیے اس میں گین ہے وہ لارجلی جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک کانٹیکس میں ہے. اور سب سے بڑی بات جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ جو بلوچ نیشنل ہے اور انسرجنسی ہے, چاہے وہ ایرانی بلوچستان میں ہو یا پاکستانی, اس کے پیچھے بھارت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا, اور یہ پبلکلی نون بات ہے, ان کی سپورٹ ہے. تو اگر وہاں سے بھارت کا انفلوئنس کم ہوتا ہے چابہار سے, جو کہ ایکچولی ایرانی بلوچستان میں موجود ہے, تو وہاں پہ جو پشت پناہی ہے اور جو اثر و رسوخ ہے بلوچ نیشنلزم کا, ایک سیپریٹ اینٹی یہاں پہ کریٹ کرنے کا, تاکہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک پراکسی کریٹ کی جائے, وہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے. دوسری بات, افغانستان کے اوپر جو ہمیں اس وقت دباؤ بڑھانے کی ہماری پالیسی ہے اس میں بہت زیادہ معاونت ملے گی, کیونکہ ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ پاکستان کو سرکموینٹ کر کے, اگنور کر کے وہ چابہار کے ذریعے سے بھارتی منڈیوں تک رسائی حاصل کر لیں گے. اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ امریکی دباؤ کے باوجود
چین اس کو ایک اپرچونٹی سمجھے کہ وہ ایران میں اپنی انویسٹمنٹ بڑھائے، تو کم سے کم اگر چین اس طرف آتا ہے تو کم سے کم پاکستان کو اس سے کوئی خدشات تو نہیں ہوں گے، اور وہ انڈیا کو اچھا، ریپلیس آپ کے کرتا پہلے ہے، دو اور یہ تشویش امریکہ میں ہے۔ یہ میں ایگزیکٹلی آپ سے اگلا سوال یہی کرنے والی تھی، پہلے 2 پوائنٹ سے تو اعزاز صاحب اگری نہیں کر رہے، لیکن بھارت کی ایگزٹ ایران اور چین کو کیا قریب لا سکتی ہے، اینڈ آلسو کیا وہ یہ موو بھارت کا اسی لیے ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اوپر پریشر بلڈ کرے گا، اور کس حد تک یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کوئکلی، بالکل ایبسولوٹلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایران بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف 2 ہی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ امریکی دباؤ برداشت کر سکتی ہیں، اور وہ روس اور چین ہے۔ معاشی اعتبار سے تو صرف چین ہے، اور دیکھیں سب سے زیادہ تو سینکشنز اس نے امریکہ نے چین پہ لگائی ہیں، لیکن ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور چین سب سے بڑا کسٹمر بھی ہے ایرانی تیل کا، تو ان سینکشنز کا اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو عین ممکن ہے کہ بھارت کا ایگزٹ جو ہے وہ چین بھی ایک اپرچونٹی کے طور پہ دیکھے گا، کہ ایک ریلائبل وہ انویسٹر کے طور پہ بھی ایران بھی اس کو دیکھے گا، اور ایران بھی چین کو زیادہ ٹرسٹ اس لیے کرے گا بھارت کے مقابلے میں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ امریکہ کا دباؤ بھارت کے مقابلے میں زیادہ برداشت کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے ہمارے پینلسٹ کے درمیان۔